السلام علیکم۔ اب ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 سے ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ پہلے ہم اپنی آیت نمبر 57 جلدی سے اوپن کر لیتے ہیں۔ 57 آیت نمبر کہاں سے ہے؟ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ۔ اس آیت میں اللہ پاک نے جو بنی اسرائیل کو من و سلوہ تحفے میں دیا تھا، بغیر کمائی کے، محنت کے ان کو رزق مل رہا تھا، اس کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تم پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تم پر من و سلوہ، کُلُوا مِن طیبات، کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا، وما ظلمونا، اور نہیں وہ ہم پر ظلم کرتے تھے، نہیں ہمارا کچھ نقصان کیا، ولکن کانوا، اور لیکن وہ تھے، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، وہ ظلم کرتے، نقصان کرتے۔ اب سایہ فگن کیا ہم نے تم پر، اور تم کو میدان طی میں اور خزانہ غیب سے پہنچایا، ہم نے تم کو تمہارے پاس من و سلوہ دیا، اور اس کو کھاؤ، اور نفیس چیزیں ہیں، مزے کی چیزیں ہیں تم کو دی، مگر پھر بھی تم لوگوں نے اس کے خلاف بات کی اور گناہ کا کام کیا، ناشکری کی، اور تم نے خود ہی اپنا نقصان کیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جو من میٹھا ترنجبین کو کہا جاتا ہے، اور جو سلوہ ہے نمکین، وہ بٹیرے کو کہا جاتا ہے، کہ ان کے پاس اللہ من و سلوہ کے ترنجبین جو میٹھی چیز تھی وہ، اور بٹیرے ان کو دیتے تھے، بھنے ہوئے بٹیرے ان کو کھانے کو۔ اب دونوں جو قصے ہیں وہ وادی طی میں واقع ہوئے۔ اب وادی طی کی حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اصلی جو وطن وہ ملک شام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں مصر آئے تھے اور یہاں ہی رہ پڑے، اور ملک شام میں عمالقہ نامی قوم کا تسلط ہو گیا، اور فرعون جب غرق ہو گیا اور یہ لوگ مطمئن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا ان کو حکم ہوا کہ عمالقہ سے جہاد کرو اور اپنی اصلی جگہ کو ان کے قبضہ سے چھڑا لو۔ بنی اسرائیل اس ارادہ پر مصر سے چلے، اور ان کی حدود میں پہنچ کر جب عمالقہ کے زور و قوت کا حال معلوم ہوا تو ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس انکار کی یہ سزا دی کہ 40 برس تک ایک میدان میں سرگرداں اور پریشاں پھرتے رہے، پھر گھر پہنچنا بھی نصیب نہ ہوا۔ یہ میدان کچھ بہت بڑا رقبہ نہ تھا، بلکہ مصر اور شام کے درمیان 5-6 کوس یعنی تقریباً 10 میل کا رقبہ تھا۔ روایت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے اور رات کو کسی منزل پر اترتے، صبح کو دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں ہوتے۔ اسی طرح 40 سال سرگرداں اور پریشان اس میدان میں پھرتے رہے، اسی لیے اس میدان کو وادی طی کہا جاتا ہے۔ طی کے معنی ہے سرگردانی اور پریشانی کے۔ یہ وادی طی ایک کھلا میدان تھا، نہ اس میں کوئی عمارت تھی، نہ درخت جس کے نیچے دھوپ اور سردی اور گرمی سے بچا جا سکے، اور نہ یہاں کوئی کھانے پینے کا سامان تھا، نہ پہننے کے لیے لباس، مگر اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اسی میدان میں ان کی تمام ضروریات کا انتظام فرما دیا۔ بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک سفید رقیق ابر کا سایہ کر دیا، اور بھوک کا تقاضا ہوا تو من و سلوہ نازل فرما دیا، یعنی درختوں پر ترنجبین جو ایک شیریں چیز ہے بکثرت پیدا کر دی۔ یہ لوگ اس کو جمع کر لیتے، اس کو من کہا گیا، اور بٹیرے ان کے پاس جمع ہو جاتے، ان سے بھاگتی نہ تھیں، یہ ان کو پکڑ لیتے اور ذبح کر کے کھاتے، اسی کو سلوہ کہا گیا ہے۔ یہ لوگ دونوں لطیف چیزوں سے پیٹ بھر لیتے، چونکہ ترنجبین کی کثرت معمول سے زائد تھی، اور بٹیروں کا وحشت نہ کرنا یہ بھی معمول کے خلاف ہے۔
لہٰذا اس حیثیت سے دونوں چیزیں خزانہ غیب سے قرار دی گئیں۔ ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا گیا۔ اس پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے، جیسا کہ دوسری آیات قرآن میں مذکور ہے۔ ان لوگوں نے کہ رات کو اندھیری رات کا شکوہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایک روشنی عمودی شکل میں ان کے محلے کے درمیان قائم فرما دی۔ کپڑے میلے ہوئے، پھٹنے لگے اور لباس کی ضرورت ہوئی تو اللہ پاک نے بطور اعجاز یہ صورت عطا کر دی کہ ان کے کپڑے نہ میلے ہوئیں، نہ پھٹیں، اور بچوں کے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ ان کے بدن کے جتنا سائز زیادہ ہوتا جائے گا، کتنا بڑھتا جائے گا، تو وہ بھی اسی مقدار سے بڑھتے جائیں گے۔ اور ان لوگوں کو یہ بھی حکم ہوا تھا کہ بقدر خرچ لے لیا کریں، آئندہ کے لیے جمع کر کے نہ رکھیں، مگر ان لوگوں نے حرص کے مارے اس میں بھی خلاف کیا اور اس گوشت کو جمع کرنے لگے، تو جب وہ جمع کرنے لگے تو وہ گوشت گلنے سڑنے لگا۔ اسی کو فرمایا کہ انہوں نے اپنا نقصان خود کیا۔ اللہ نے ان کو اتنی نعمتیں دی۔ اب یہ سب من و سلوہ جو ہے وہ سارا بنی اسرائیل پر جو اللہ پاک نے نعمتیں کی ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب جب یہ میں واقعہ ریڈ کر رہی تھی تو مجھے اپنے استاد جی یاد آ رہے تھے کہ جن سے انہوں نے مجھے پڑھایا ہے، تو بڑے اچھے سے انہوں نے پڑھایا ہے۔ اللہ پاک ان کو بڑا اجر دے۔ اتنی محنت سے میرے استاد جی، اتنے اچھے شرم و حیا والے، تو اتنا پردے والے ہیں وہ اللہ پاک ان کو لمبی صحت والی زندگی دے، آمین۔ تو کبھی ہم نے ان کو دیکھا نہیں تھا کہ وہ پردے کے پیچھے ہی ہمیں پڑھاتے تھے، تو اللہ پاک ان کو بڑا اجر عظیم دے، اور انہوں نے جو اتنی خدمت کی ہے، محنت سے پڑھایا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے استاد جی غلام شبیر صاحب، آمین۔ چلیں، یہاں پر یہ ہمارا لیکچر آج کمپلیٹ ہوتا ہے، ہمارا لیسن۔ صدق اللہ العظیم۔